خواتین پاک کیسے رہیں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا حیا کے خلاف سوال ہے کہ خواتین کے لیے جو حیض کے علاوہ کوئی جو ناپاکی نکلتی ہے تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ وہ کوئی کلر نہ ہو اس کا اور وہ سوکھ کر کپڑوں پہ نظر بھی نہیں آتا، تو کیا وہ ناپاک ہے؟ اگر ناپاک ہے تو کیا ساری دنیا کی عورتیں معذور ہیں، کیونکہ سب کو ہوتا ہی ہے اور مسلسل ہوتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ برائے مہربانی مجھے تفصیل سے جواب دیجیے، کیونکہ میری زندگی اس وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے، میں وسوسوں میں مبتلا ہوں، میری پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے۔ پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اگر ناپاک ہے بھی تو نماز کے وقت میں تھوڑا سا حصہ دھو کے نماز پڑھ لیں، اس میں اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ باقی یہ کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو دیکھیں جو بھی رطوبت عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ ناپاک ہے۔ البتہ جو مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، تو جو رطوبت شرمگاہ کے باہر کے حصے میں ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی بالکل ایک صاف پانی ہوتا ہے، وہ جو تھوڑا سا بس اس میں چکناہٹ ہوتی ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اندر سے جو رطوبت آ رہی ہے جس کو لیکوریا کہا جاتا ہے عام زبان میں، وہ ناپاک ہے۔ یعنی حیض کے خون کے علاوہ جو اندر سے شرمگاہ کے اندر سے جو رطوبتیں آتی ہیں، جو لیکوریا والی رطوبت، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس بات کو، سمجھا بھی سکتی ہیں، تو وہ ناپاک ہے۔ اور اس میں پھر یہی ہے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ سب خواتین کو ہوتا ہے، تو میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر خواتین کو مینسس کے خون ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رطوبات نہیں نکلتی، لیکن اگر کسی کے نکل رہی ہے تو وہ ناپاک ہی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا دھو لیا جائے اس کو، اس میں کون سی ٹینشن ہو رہی ہے، نماز کے وقت میں دھو لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی معذور ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، تو پھر معذور کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا تھا کہ مجھے اس طرح مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لیا کرو، پھر اس وضو سے جتنی چاہیں اس وقت کے اندر اندر نمازیں پڑھو، یعنی ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کر لیا کرو، یہ کافی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون معذور ہے، کنٹینیو یہ ان کو رطوبت نکلتی ہی رہتی ہے باڈی سے، تو وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لیں، بس اس وضو سے پھر اس ٹائم کے اندر اندر جتنی چاہے تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، تو وہ چونکہ معذور میں داخل ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے معذور میں داخل ہونے کے لیے کہ کوئی ایک ٹائم ایسا ہو کہ کنٹینیو پورے ٹائم میں یہ رطوبت نکلتی رہے اور اتنا ٹائم ہی نہ ملے کہ وضو کر کے پاک ہو کے مکمل نماز پڑھ سکیں۔ تو اگر ایک ٹائم بھی ایسا ہو گیا تو معذوروں کے حکم میں داخل ہے، لیکن اگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے خواتین کے ساتھ، تو اس لیے جب یہ رطوبت نکلے تو وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں اور اس جگہ کو دھو لیں، صاف کر لیں۔